صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ایک عجیب اسلوب بیان کیا ہے جو کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ بتائیے، پورا قرآن اٹھا لیجئے، پورا قرآن۔ آپ کو یہ اسلوب قرآن پاک میں کہیں ملتا ہے جو صحابہ کے بارے میں اللہ کا ملتا ہے، اللہ کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے آگے جائیے، ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان صحابہ کا تذکرہ کہاں پہ کیا؟ تورات اور انجیل میں، اور ان کی عصمت کا اور ان کی عزت کا دفاع اللہ نے کیسے کیا ہے؟ رسولوں نبیوں کا دفاع بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن میں امتیوں کی بات کر رہا ہوں۔ امتیوں کے دفاع میں اللہ کے جو الفاظ کلام حمید میں صحابہ کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب بھی، یہ آپ کو عقیدہ دے کے جا رہا ہوں، جب بھی کوئی شخص آپ دیکھیں جو کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی بکواس کر رہے ہیں، ان کو کس کی سنت زندہ کرنی چاہیے؟ اللہ کی سنت زندہ کرنی چاہیے، اور وہ سنت کیا ہے؟ الا انہم هم السفہاء۔ جن لوگوں نے اے اللہ کے رسول آپ کے صحابہ کو بے وقوف کہا، آپ کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، الا انہم هم السفہاء، وہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اگر کوئی بدبخت کسی صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے جی ان کا ایمان متزلزل ہو گیا تھا، اے بدبخت، ان کا ایمان متزلزل نہیں تھا ہوا، تیرا ایمان متزلزل ہو گیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے تھے، اے بدبخت وہ نہیں، تو بے ایمان ہو گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ کیا ہے؟ دوسری جگہ بھی وہ ایک لمبی چوڑی آیت ہے کہ جب ہم ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں اور جب ہم اپنے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، سورۃ بقرہ ہی کے اندر آپ کو پتہ یہ ایک آیت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ جب کہتے ہیں کہ ہم مستہزئون صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے، صرف یہ لفظ کا، ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اور اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھیل کود مذاق میں ایمان لے کے آتے ہیں، حقیقت میں ایمان لے کے نہیں آتے، ہم ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یستہزئ بہم، تم صحابہ کا مذاق نہیں اڑاتے، اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے اور اڑائے گا۔ کل قیامت کے دن اپنے انجام کو دیکھ لینا۔ گویا یہ آپ کو عقیدہ اور نقطہ اور نظریہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی جملہ جو بولتا ہے حقیقت میں وہ اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ تو اس میں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر میں اور آپ کہیں صحابہ متقی تھے، ہاں صحابہ متقی نہیں، آپ متقی ہو، صحابہ اچھے تھے، صحابہ اچھے نہیں آپ اچھے ہو، جو کہ صحابہ برے تھے، صحابہ برے نہیں تم برے ہو، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور میں اور آپ ہم حدیثوں کو بھول گئے، ہم قرآن کے فہم کو بھول گئے، چند مغالطے شیطانی ابلیسی ہتھ کنڈوں کے سامنے نوجوان ہتھیار ڈھیر کر دیتے ہیں، نہ علم نہ مطالعہ نہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سنی ہوئی ہے نا، سب نے سنی ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایک دہرائی کے لیے، ایک یاد دہانی کے لیے، کتنی عظیم حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عالم ارواح مراد یہ ہے، یعنی زمین و آسمان میں مخلوق پیدا کرنے سے قبل، انسان پیدا کرنے سے قبل اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، ان دلوں میں جو بہترین دل تھے ان کو نبی بنایا، اور ان دلوں میں جو سب سے بہتر تھا، اعلیٰ تھا، افضل تھا، اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا۔ پھر کیا کہا؟ حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ پھر ان کے بعد، پھر ان متبرک دلوں کے بعد دھرتی میں، کائنات میں، عالم ارواح میں، پوری دنیا میں سب سے مطہر، سب سے مبارک، سب سے پاکیزہ، سب سے متقی جو دل تھے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے انہیں آپ کا صحابی بنا دیا، کسی کو سسر بنا دیا، کسی کو کبال بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا۔
کائنات کے سب سے متقی دل صحابہ بن گئے، یہ بدبخت اٹھیں انہی متقی، انہی اتقیا، انہی ازکیا کے اوپر ہردہ سرائی کریں، نہ ہمارے ضمیر کو کوئی ملامت ہو۔ اور افسوس ہوتا ہے یہ بات نارملائز کر لی جاتی ہے، نارملائز ہے، عام بات ہے۔ اچھا سیدنا امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہند کے بارے میں جو مرضی بندہ ہردہ سرائی کرتا رہے، اس کو معتوب اور معیوب سمجھنا بھی اب معیوب بھی نہیں سمجھی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں نارملائز کرنا، عادی بنا دینا، گستاخی کر کر کے آپ کے ضمیروں کو سلا دیا گیا ہے۔ ان صحابہ کی عصمتوں کا، عزتوں کا دفاع کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری اللہ نے مقرر کی ہے۔ ایک عام فہم مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو یا وہ خود کافر ہو جاتا ہے، یا جس کو کافر کہا گیا اگر الزام سچا ہے تو وہ کافر ہے، اگر الزام جھوٹا ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کس کو بتائیے؟ ایک عام مسلمان کو، ایک عام، یہ حدیث ہے، امت کو پیغام ہے رسول اللہ کا، اپنے مسلمان بھائی کو بے ایمان نہ کہو، کافر نہ کہو، لعنت نہ ڈالو۔ اگر اس کو بے ایمان یا کافر کہہ دیا، اگر کہہ دیا، منہ سے نکل ہی گیا، تو اگر یہ بات سچی ہے تو اس کے اوپر فٹ ہو جائے گی، اگر سچی نہیں تو واپس۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ رضی اللہ کہہ رہا ہے، جن سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ ہے، جن کی جنتی ہونے کے دلائل آپ نے ابھی ابھی سنے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بے ایمان کہ ہم اس کو کہ صحابہ بے ایمان نہیں، تو بے ایمان ہے۔ یہ رسول اللہ نے ایک عام مسلمان کے بارے میں فلسفہ بیان کیا ہے، تو جو کوئی صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا وہ بے ایمان ہے، اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جو کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتا ہے کہ رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد 4 کے علاوہ معاذ اللہ سب مرتد ہو گئے تھے، ان سے بڑا مرتد کوئی نہیں، ان سے بڑا زندیق کوئی نہیں۔ جو مسلمان کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کو کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو صحابی کو کافر کہنے سے نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے، یہ لوگوں کو خود صحابہ کی عظمت اور عصمت کا پھریرا اور جھنڈا اس طرح لہرانا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے۔ اور یہ بات کہہ کے بھی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیو، صحابہ کو حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو یہ مقام و مرتبہ ملا کیوں؟ آپ کے خیال میں یہ مقام و مرتبہ ملا کیوں؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبت کی وجہ سے کہ رسول اللہ کو دیکھا یہ مقام مل گیا، لیکن حقیقت میں اگر آپ انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ رسول اللہ کی صحابیت کے علاوہ صرف ایک وجہ سے ملا، اور وہ وجوہات بھی محدثین نے لکھی ہیں۔ صحابہ اپنے نبی سے، اپنے رسول سے اتنا پیار کیا کرتے تھے، ایلچی آتے ہیں، دیکھ کے جاتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں صحابہ ایسے تھے اللہ کی قسم، رسول اللہ اگر وضو کر رہے ہوتے تھے تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ صحابہ ایسے تھے کہ رسول اللہ کے منہ سے تھوک نکل رہی ہے، اگر تھوک آنا بشری تقاضا ہے، منہ سے تھوک نکل رہی ہے تو زمین پہ نہیں تھی گرتی، کسی صحابی کے ہاتھ کے اوپر گرتی تھی، وہ مل کے اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کو مقام و مرتبہ ویسے نہیں ملا۔ صحابی پیچھے چل رہے پیچھے چل رہے، رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا یار چلتے نہیں ہو، رکے ہوئے ہو۔ کہا اللہ کے رسول، ایک نشیپی سی پگڈنڈی، ایک نشیپی سی نالی، ایک ہلکا سا گڑا آیا تھا، جیسے آج کل گلیوں میں نالیاں ہوتی ہیں، ایک ہلکا سا گڑا آیا تھا، میری آنکھ اچک گئی، میں دیکھ نہ سکا، آپ نے گڑے کو پار کرتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھا تھا کہ بایاں پاؤں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا پہلے رکھوں۔ آپ نے سمجھا صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ ویسے مل گیا۔ قبلتین کے اندر آج بھی اللہ تعالی ہم سب کو مسجد النبی کی زیارت کروائے۔ آپ جب مدینہ جائیں، آپ جائیں مسجد قبلتین۔ اس کو قبلتین کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک صحابی رسول آیا اور اس نے کہا میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ صحابہ کس عالم میں تھے؟ رکوع کے عالم میں، رکوع کے عالم میں۔ سبحان اللہ، صحابہ کو یہ مقام ویسے ہی مل گیا۔ اس رکوع کے عالم میں
रकू से सर उठाए बगैर एक सहाबी की निदा पे कि रसूलुल्लाह ने आज फलां किबले की बजाय दूसरे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है, इन सब सहाबा ने हालत रकू में अपना भी मुंह उस किबले की तरफ कर लिया। और मेरे ذہن में ख्याल आता है कि शायद अगर उनसे पूछा जाता कि रकू से सर उठा लेते, उसके बाद सफ़ों को तरतीब दे देते, उसके बाद अपना मुंह खाना काबा की तरफ कर देते तो क्या फर्क पड़ता? तो जुबान हाल ये कहती है कि सहाबा ये कहते कि रसूलुल्लाह का अमल खाना काबा का पता चला, खाना काबा का सुना कि रसूलुल्लाह ने अब नमाज उसकी तरफ मुंह करके पढ़ी है, अगर रकू से सर उठाते तो ईमान चला जाता। और ये बात हुई है अमली तौर के ऊपर भी। एक सहाबी आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आइए मजमा बैठा है, मैं किसी शख्स की तरफ इशारा करके कहूँ यार खामोश हो जा, बैठ जा। रसूलुल्लाह ने बेऐन इसी तरह खुतबे के दौरान कहा बैठ जा। कहा किसी और को, एक सहाबी मस्जिद के बाहर जहां पे आप जूतियां उतारते हैं उसके बाहर खड़े हैं, वो वहीं पे बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जुम्मा खत्म होने के बाद मैंने आपको तो नहीं था कहा बैठ जाओ। अब ये देखिए, ये साहबा ने अमली तौर पे नमूना पेश किया कि अल्लाह के रसूल आपने कहा बैठ जाओ, अगर मैं खड़ा रहता मेरा ईमान जाया हो जाता। बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा को ये मकाम वैसे ही मिल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से जूती उतार रहे हैं, नमाज का सलाम फेरा, पीछे मुड़ के देखा सारे साहबा ने भी जूतियां उतार दी हैं। और ये रसूलुल्लाह के मोजज़े में है कि रसूलुल्लाह पीछे मुड़ के ना भी देखते, आप पीछे की तरफ अल्लाह ने उनको ये सलाहियत अता की थी, देख सकते थे। सारे साहबा ने भी जूतियां उतार दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और कहा मेरे पास तो जिब्रील अमीन आसमान से आए थे और आके उन्होंने बताया था कि आपकी जूती के नीचे कुछ चीज ऐसी लगी या आप नमाज में उतार दे। भाई मुझे तो जिब्रील अमीन ने कहा आप उतार दे, आप लोगों ने क्यों उतारी है? तो जुबान हाल से जो जवाब बनता है वो यही था, अगर आपने उतार दी है हम पहनी रखें तो हमारा तो ईमान जाया हो जाएगा। ये सहाबा हैं जिनके बारे में आज तरह तरह के जहालवी जहलमी इस तरह के प्रोपोगंडे और आपको सहाबा के ईमान के बारे में मशकूक बनाया था। मेरे भाइयों, ये बात तो है कि सहाबा ने हदीस रसूल के ऊपर, कौले रसूल के ऊपर, रसूलुल्लाह की बात के ऊपर ईमान ला के ये मकाम मर्तबा हासिल किया है। और ज़िम्नी तौर पे एक वाक़या सुनाकर तहरीक के हवाले से भी चंद गुजारिशात आपके सामने रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जर्नैल साहब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा इंतलिकू हत्ता तअतू रौज़त खाखिन, यहाँ से चलो, यहाँ के वादी खाक में पहुंचोगे, वहां पे एक औरत होगी, माहा किताब, उसके पास एक पर्ची, एक नुस्खा, एक रुक्का होगा, वो पकड़ लाना, वो ऊंट होगा, होदज होगा। रसूलुल्लाह ने जर्नैल सहाबा को, मिकदाद को, जुबैर को, अली को भेजा। ये आपने समझा ऐसे ही मकाम मिल गया। वो गए, वहां पे औरत मौजूद है। उस औरत की तलाशी ली, होदज की तलाशी ली, सामान की तलाशी ली, अच्छी तरह तलाशी ली, रुक्का न मिला। औरत कहने लगी कि तुम्हें जिसने इतला की है ना मेरे पास रुका है, वो इतला गलत है। अगर आप जैसे और मेरे जैसे होते तो समझते रसूलुल्लाह को किसी ने गलत इतला दी है और इसके बाद रुका नहीं है, हम वापस चले जाते हैं और रसूलुल्लाह को कहते हैं इसके बाद रुका नहीं है। आप जैसे और मेरे जैसे होते तो तहकीक, तफ्तीश, अकल, मंतक दौड़ाने वाले, हदीसों की सही और गलत, ज़ईफ और सही की तहकीक हो जाने के बाद सही हदीस मेरे अकल में नहीं आती, तेरे अकल में नहीं आती, तेरी अकल भाड़ में जाए। साहबा को ये मकाम ऐसे मिला। साहबा ने उसको क्या कहा? तफ्तीश तो कहती है, तहकीक तो कहती है, खत तेरे पास नहीं है, लेकिन हमें जिसने बताया है, हमारा ईमान कहता है खत तेरे पास है। लतुखरी जिन्नल किताब औ लनुल्कियन्न सियाब, हाथ को निकाल दे वरना तुझे नंगा करके तलाशी ली जाएगी। और हैरान हो जाएं, अगर उसको नंगा करके भी तलाशी ली जाती तो खत न मिलता। उस औरत ने इतनी महारत से अपने बालों के दरमियान वो पर्ची फंसाई हुई थी, लेकिन उस औरत को पता चल गया कि ये कोई आम लोग नहीं है, कोई आम एलची नहीं है, इन्होंने मेरे से अब लेके ही जाना है।